بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹھی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ میٹھی عید چھوٹی عید ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں ہر وہ تہوار، ہر وہ جو گیٹ ٹوگیدر ہے جہاں پہ سب آپ کے اپنے اکٹھے ہوتے ہیں، یا ہر وہ عید جس پہ کچھ میٹھا کھاتے ہیں یا میٹھے الفاظ بولتے ہیں یا کچھ بانٹتے ہیں، خوشیاں ہی چاہے آپ بانٹ لیں تو وہ میٹھی عید ہی ہوتی ہے. چاہے آپ اس کو بڑی عید کا نام دے دیں تو چاہے چھوٹی عید کا نام دے دیں، ہے تو میٹھی ہی عید جو لمحات اپنوں کے ساتھ گزارے جاتے ہیں. تو ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی، اور میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے، AGN نیوز کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور ہم آج عید کا دن آپ کے ساتھ اسپیشلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عید کے ظاہر سی بات ہے کہ خوشیاں ہیں، آپ کے ساتھ ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے، لیکن عید کے جو دن ہوتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ وقت گزرتا ہے تو بڑا خوبصورت وہ لمحہ ہوتا ہے. ویسے تو ہم کرنٹ افیئر کے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ وہ دن ہوتا ہے جب ہم اپنے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تو ہم پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں، یہاں پہ ہم اپنے دل کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں. جیسے بچپن کی عیدیں گزری ہوتی ہیں، جیسے اب کی عیدیں گزر رہی ہوتی ہیں، کچھ حسین یادیں، کچھ حسین لمحے، کچھ واقعات ایسے بڑوں کے، بچوں کے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کی عید کی ایک دفعہ پھر سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ عید 2026، اس کے بعد 27 میں ہم چھوٹی عید پہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. لیکن بشرط زندگی آتے اپنے مہمانوں کی طرف. آپ کو بتائیں کہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں. نیوٹریشنسٹ تو ہیں ہی، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، یعنی کہ ڈو اینڈ ڈونٹس بتاتے ہیں خوراک کے حوالے سے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل جس طرح سے بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور جس طرح سے ہم لوگ فاسٹ فوڈ پہ، اسپیشلی ہمارے بچے لگ گئے، نئی جنریشن لگ گئی ہے. ہمارے بڑے جو تھے وہ اتنا فاسٹ فوڈ کی طرف نہیں جاتے تھے، تو اسی طرح سے بیماریاں بھی بہت زیادہ گرو کر گئی ہیں. ایسے میں فوڈ کو بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں کیا کھانا ہے اور ہم اس کے ساتھ کس طرح کی ایکسرسائز کریں، کتنی کوانٹٹی میں ہمیں لینا ہے، ہمیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، ہم صبح میں بھی اسی طرح سے، ناشتے میں بھی آلموسٹ وہ جو ایک دہی اور یہ خالص ناشتہ ہوتا تھا جو کہ جسم کا حصہ بنتا تھا، جس سے توانائی انرجی آتی تھی، اب تو وہ چیزیں تو شاید بہت حد تک کم ہو گئی ہیں. اب ہر سائڈ پہ ہم جنک کھاتے ہیں. ہم دوپہر میں بھی جو لنچ ہے وہ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. ایسے میں ایک ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. ویسے تو آج کل جو حالات، جو ہمارا ایک لائف سٹائل ہے، اس میں تو ویسے ڈاکٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ایک ہمیں خوراک کی متوازن طریقے سے استعمال کا جو ایک نیوٹریشنسٹ ہمیں بتا سکتے ہیں، ان کا بہت زیادہ ہماری زندگی میں آج کل دخل زیادہ ہو گیا ہے. ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بیلنس لے کے چلنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمیں کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب جوائن کر چکے ہیں. ناظرین، سینئر اینالسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے اپنی فورس میں سرو کر چکے ہیں، اور ایک بہترین سولجر کے طور پہ وہاں پہ انہوں نے سرو کیا ہے. ان سے کچھ جانیں گے کہ ان کی وہاں پہ عیدیں کیسی گزرتی تھیں، اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی عیدیں کیسی گزرتی ہیں، اور دونوں میں فرق جانیں گے کہ ایک جو فوجی ہوتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے اسپیشلی عیدوں کے موقع پہ. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو مس نہیں کرتا ہوگا، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ اس طرح سے شاید تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے. بہت شکریہ کرنا صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو کرنا صاحب کی طرف ہی آتے ہیں، جانتے ہیں. کرنا صاحب، عید کی بہت 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 مبارکباد آپ کو. آئی ہوپ کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی. تو اسی کا جواب دے دیں کہ عید کیسی گزر رہی ہے. میں نے تو اپنی طرف سے امید کر لی کہ اچھی گزر رہی ہوگی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، عید کا تہوار مسلمانوں میں یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے جی، اور اس کے 3-4 اسپیکٹس ہیں. ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ ہم نیشن بلڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جب قربانی دیتے ہیں تو وہ حضرت اسماعیل سے لے کے آج تک وہ چیز ہمیں جہاد کے لیے، قربانی کے لیے، سیکریفائس کے لیے، کسی مشن کی خاطر، اوبیڈینس کے لیے وہ بلڈ اپ کرتی ہے. ہماری اگلی پود سب اس اوکیزن کے اوپر آ کے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اس کا سوشل امپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے. موٹیویشنل ایکسپیکٹ تو ذرا عسکری نیچر کا بھی ہے جی. اس میں مسلمانوں کے اندر یونٹی، ان کی فائٹنگ سپرٹ، ان میں شہداء کی قربانیاں اور ان کی عزت اور ان کا مقام، یہ سب چیزیں ساتھ کور ہوتی ہیں. اچھا. جتنی مسلم آرمیز ہیں وہ سب کی سب قربانی پہ، جہاد پہ
اور اپنے مشن پہ اور اپنے ملک پہ اور اپنے دین اسلام پہ کسی بھی کمپرومائز کو تیار نہیں. کرنے صاحب میں اس طرف آتی ہوں کہ وہاں پہ ایک سولجر ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کی عید کیسی گزرتی تھی, ان ایموشنز کی طرف بھی آتی ہوں. آج کی عید کا بتائیں, آج کی کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید, وہ بعد میں آپ سے پوچھوں گی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے عید کے جو اسپیکٹ ہیں, ایک تو قربانی کا اسپیکٹ ہے, دوسرا بہت بڑا اکانومی کا اسپیکٹ ہے جو ہم عام طور پہ ڈسکس نہیں کرتے. وہ اتنی بڑی اکانومی کا ہے کہ تمام غریب ملکوں کی اکانومی جو ہے وہ لائف سٹاک کے اوپر چلتی ہے. آپ لائف سٹاک کی اکانومی کے اندر اگر اس کو اسٹڈی کریں, اس کا گوشت دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے جی, اور بڑی مناسب قیمت پہ ہوتا ہے. اس کے اندر مین پاور جو ہے وہ چھوٹے بچے سے لے کے خواتین تک ساری امپلائی ہو جاتی ہے. ان کی دیکھ بھال کرنا, جانوروں کو لے کے جانا, ان کو باہر کھلوانا, ان کا چارہ تیار کرنا, ان کی میڈیکل سائٹ دیکھنا. اگلی بات, ان کے اندر ملک کی انڈسٹری دنیا میں ملک شارٹیج ہے جی, دنیا میں لائف سٹاک بھی شارٹیج ہے. دنیا میں کوسٹل بیلٹ کے اوپر سارا ویسٹ بیٹھا ہوا ہے. کوسٹل بیلٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسٹریم ویدر ہے, پرٹیکولرلی کولڈ کے, ان میں لائف سٹاک بہت زیادہ, یہ جو ڈیری فارم والا ہے وہ اتنا پروموٹ نہیں ہوتا, یہ اتنا بہتر نہیں ہوتا. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں 4 ویدر دی ہیں, آئیڈیل ہیں زراعت کے لیے, لائف سٹاک کے لیے, اور ڈیری کے لیے, دودھ کے لیے. اور دودھ کی آگے پھر ڈرائی ہے, اس کے قسمیں ہیں, اس کے اندر آپ کی سویٹس بنتی ہیں, اس میں آپ کی فوڈ کے ایلیمنٹ بنتے ہیں, اس میں بچوں کی گروتھ انوالو, اس میں دودھ میں اور انڈوں میں, وہ بھی آپ کے اسی کے ساتھ کنیکٹڈ. تو یہ ایک بہت بڑی اکانومی کا اسپیکٹ ہے جی, یہ چھوٹا نہیں ہے. آپ اس کو جتنا بھی اسٹڈی کریں. اور اس کے اوپر ایک اور میں عرض کرتا جی, ہمارے ملک میں ہم اتنے $1 ٹریلین خرچ کر دیتے ہیں ہر سال سڑکیں بنانے, پھر سڑکیں بنائیں, پھر توڑیں, پھر بنائیں. ٹھیکیداری سے تھوڑا نکل کے اگر ہم کوئی 20 50 لائف سٹاک کے جانور جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیں غریبوں کو, ان کے شناختی کارڈ کے مطابق. بے نظیر انکم پروگرام میں آپ پیسے دینے کی بجائے, آپ فقیر بنانے کی بجائے, آپ ان کو یہ دیں کہ آپ ان کو 10 بھینسیں دیں اور 10 گائیں دیں, وہ اس سے دودھ بھی بیچے, ان کے اپنے موقع دیں. وہ بے شک جوان ہوں, بوڑھے ہوں, بیمار ہوں, ہر بندہ امپلائی ہوگا. جانوروں کو دھیان رکھنا, صرف آنکھیں چاہیے, زور نہیں چاہیے. جوان اپنا رول ادا کریں اور عمر رسیدہ اپنا رول ادا. بہت بڑی انڈسٹری ہے لیڈیز کے لیے پرٹیکولرلی. آپ اگر سلائی کی مشین ایک دے دیں تو آپ کی اکانومی بہتر ہونا شروع. ادھر آپ لوگوں کو ہنر, اس میں کوئی بہت ہنر بھی نہیں چاہیے, یہ بہت زیادہ اسکلڈ لیبر بھی نہیں چاہیے. اس کے اندر آپ ہر گاؤں کے اندر آپ اگر اس کو پروموٹ کریں تو آپ سوچیں کہ کتنا دودھ آپ دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے, کدھر شارٹیج جو ہے, اور اس کے پروڈکٹ آپ کی انڈسٹری آئے گی, ملک کے ساتھ آپ کی انڈسٹری ساتھ بنے گی, بے شمار انڈسٹریاں آئیں گی. بہرحال اس میں نہ صرف گوشت بلکہ انڈے, ان کی کھال, ان کی ہر چیز جو ہے وہ ایکسپورٹیبل ہے. ان کا گوبر تک جو ہے وہ بھی یوٹیلائز ہوتا ہے کھاد میں جی. وہ دنیا کی بیسٹ کھاد ہے, کیمیکل کی ڈالنے کی بجائے نیچرل آرگینک ہے. تو کوئی چیز ایسی ضائع ہونے والی نہیں ہے. ایک تو یہ امپورٹنس ہوگی. دوسری بات میں آتا ہوں کہ اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ سوشل اسپیکٹ ہے جی. ہم اکٹھے ہوتے ہیں, عید کی نماز ہم بڑی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں یا باہر میدان میں پڑھتے ہیں, ملتے ہیں, گلے لگتے ہیں. پھر ہم اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, مساکین کو, غربا کو شروع, اور اپنے بزرگوں کی قبروں پہ وہ سب کو اٹینڈ کرتے ہیں. اور جن سے چھوٹے موٹے شکوے شکایت بھی ہوتے ہیں رشتہ داری میں, دوستی, وہ دور ہو جاتے ہیں جب جا کے وہ دور. تو آپ کو عید کو ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنا پیار جو ہے اور اپنا یہ کیئر, یہ بانٹنا چاہیے. سب سے بڑا خوبصورت جملہ کہا, جہاں میں نے قدورتوں کی بات کی, آپ نے قربت بیچ میں ایڈ کر دیا. قدورتوں کو ختم کر کے قربتوں کو جو ہے وہ ٹائم دیں, ایک دوسرے کو موقع دیں کہ آپ دل میں جتنی بھی قدورتیں اس کو ختم کر سکیں, قربتیں جو ہیں وہ حاصل کر سکیں ایک دوسرے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے,
پہلے عیدیں کیسی ہوتی تھی؟ آپ نے تو جیسی بات ہے بچپن کی عیدیں بھی ہیں، اس کے بعد لڑکپن کی بھی ہیں، اب کی عید میں اور پہلی عید میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں عید قربان کو لے کے؟ سب سے پہلے کھانوں کے علاوہ میری طرف سے عید مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک. اور مجھے ایک دو باتوں پر کھلا تضاد ہے. کرنل صاحب نے جب کہا عمر رسیدہ لوگوں کا تو میری طرف اشارہ کیا. نہیں اشارہ آپ کی طرف. ٹھیک ہے، آپ کنسیڈر نہیں کریں خود کو، آپ کنسیڈر نہیں کریں خود کو. اس کے بعد میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان آرمی کو. بالکل ایسے ہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پروگرام میں بھی بیٹھے ہوئے تو ان لوگوں کی وجہ سے پرسکون بیٹھے ہوئے، پرسکون بیٹھے ہیں. ہم رات کو سوتے ہیں تو پاکستان آرمی کی وجہ سے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. کرنل صاحب بھی یہ ڈیوٹی دے چکے ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ لوگ بھی جب عید گزارا کرتے تھے کوئی بھی عید تو یہ بارڈر پر وہیں پر نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہیں پر عید بھی کرتے ہوں گے. تو سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان آرمی کو. اب رہی ہماری بچپن کی عید، ہماری بچپن کی عید آج کل کے ماحول سے تھوڑا ڈفرینٹ اس لحاظ سے تھی کہ ہم لوگوں کے پاس نا ایکٹیویٹیز اور کوئی زیادہ نہیں تھی. جیسے آج کل آپ کو پتہ کمپیوٹر کا دور ہے، بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے. تو ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور سب مامے چاچے تائے کے جو بچے اکٹھے گھر میں رہا کرتے تھے. اور جانور کوئی 2-4 دن پہلے نہیں پرچیز کرتے تھے، مہینوں پہلے بھی پرچیز کر لیا کرتے تھے. اور جب آپ کسی بھی جانور کو بھی رکھتے ہیں تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور اس کو کھانا پلانا گھمانا یہ بڑا روز روٹین کا سسٹم تھا. تو آج کل یہ چیز آج کل نہیں، آج کل تو لوگ چاند رات پر لاتے ہیں، 2 دن پہلے لاتے ہیں، اور بچے بھی ڈرتے ہیں. آپ کے بڑے بڑے لوگ بیٹے بھی ہیں تو وہ بھی ڈرتے ہیں کہ جانور کے پاس، گائے کے پاس نہیں جانا. تو پہلے ایسا نہیں تھا. اب دور آ گیا پیٹس کا، بلیوں کا، ان کو پیار دے رہے ہیں. مگر جو ایک چیز ڈاکٹر صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گی، میرے خیال میں مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنے کا اجازت دیں. آپ نے کہا کہ پہلے آپشنز نہیں تھیں، اتنی ایکٹیویٹیز نہیں تھی، اب زیادہ ہیں. میرے خیال میں اب ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں. اب سوائے موبائل یا کمپیوٹر کے آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بچے اس سے ہٹ کے کہیں نکلنا چاہتے نہیں ہیں. وہ جو گیدرنگ ہوتی تھی جب اکٹھے ہوتے تھے تو کسی نے کھیلنا، مطلب مختلف قسم کی گیمز ہوتی تھی، کوئی ایسی بہت ساری گیمز ہوتی تھی، گھریلو انڈور گیمز ہوتی تھی، بہت ساری کزنز آپس میں بہن بھائی فرینڈز کھیلتے ہوتے تھے. آج کل وہ نہیں ہے. آج کل بچوں کے پاس ایک تو پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کو آپس میں ملائیں، دوسرا بچوں کے پاس خود بھی آپشنز کم ہے. بچے خود بھی نہیں نکلنا پسند کرتے ہیں شاید، اور وہ خود بھی موبائل پہ اور لیپ ٹاپ پہ زیادہ بزی رہتے ہیں. تو آج کل کے بچے کے پاس تھوڑی سی آپشنز. ہم گھر میں 4 بندے ہیں نا، تو چاروں بندے اکٹھے رہ کر بھی اکٹھے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور جیسے نیٹ بند ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بابا بھی گھر ہیں، باقی لوگ بھی اچھے ہیں. تو اب لوگ اتنے اچھا، پہلے دکھاوے والی قربانی بھی نہیں تھی. ایک گھر پورا سب فیملی تو ایک ہی جانور کرتے تھے. آج کل تو وہی نا کہ یہ ہم 4 پرسن ہیں تو سب اپنی اپنی، حالانکہ اس پہ ابھی واجب بھی نہیں ہوئی قربانی تو اس کی بھی قربانی دے رہے ہیں. دکھاوے والی ہے، اس نے 2 بکرے لیے، میں نے 4 لینے ہیں، اس نے 4 لیے، میں نے 6 لینے ہیں، اس نے اتنے کا لیا، میں نے اتنے کا. دکھاوے والا آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ تو ہمارے اللہ پاک نے بھی ہمیں منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی بھی ایسی قربانی کے حوالے سے بھی، بکرے کے حوالے سے، جانور کے حوالے سے بھی بات ایسی نہ کریں جس سے وہ ضائع ہو جائے، آپ کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں ایک سانگ کی طرف آؤں گی، پھر میں کرنل صاحب کی طرف آؤں گی کہ کرنل صاحب آپ جب سولجر تھے اس وقت آپ کی عیدیں کیسی گزرتی تھی، اور آج کل کے جوانوں کی عیدیں کیسی گزر رہی ہیں سرحدوں پہ، اسپیشلی آج کے اسپیشل دن کے حوالے سے جب وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ سکون کی نیند سوتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ جاگ رہے ہوتے ہیں. ان کی عیدیں کیسے گزرتی ہیں؟ ایک خوبصورت آواز، بہترین سانگ. اور ناظرین اتنا خوبصورت، اب لوگ نا سلام کرتے کرتے ساتھ سلام محبت بھی کہا کریں گے، اور اتنی خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے سلام محبت کیا ہے. میرے خیال میں آپ سب کے لیے ہے عید کے خوبصورت موقع پہ آپ سب کو سلام محبت، ہم سب کی طرف سے بھی. اسپیشل ڈاکٹر صاحب نے تو گا کے آپ لوگوں کو سلام محبت پہنچا دیا ہے. آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو سلام محبت پہنچائیں، اپنے ریلیٹیوز کو پہنچائیں، اپنے دوستوں کو پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، کدورتیں ختم کریں. میں تو بار بار یہی میسج کنوے کروں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کرنے صاحب مجھے یہ بتائیے، جب آپ لوگ محاذ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا مطلب آپ کا اس وقت کیا سوچ ہوتی ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اسپیشلی جب ایونٹس ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے یا اس طرح کے دوسرے ایونٹس ہوتے ہیں؟ گرمیوں میں 45 سے 52 تک ٹیمپریچر جی. ادھر کوئی بجلی، کوئی پنکھا، کوئی چیز ایسی نہیں. مگر آپ نے مورچے میں کھڑے ہو کے
تو پوری ایک سیکنڈ بھی آپ اس میں سستی نہیں کر سکتے, آنکھ کھوجل نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ایک سیکنڈ بھی کریں گے تو دشمن فائدہ اٹھا کے ملک کو نقصان پہنچا دے گا. نہ صرف یہ کہ ٹیمپریچر ہائی ہوتے ہیں, ندیوں میں سیاچن گلیشیئر کو ذرا نظر رکھیں, -30 ڈگری, اور ہائٹ کو ذرا مد نظر رکھیے. کوہ پیما کہلاتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں. تو ہمارا ہر سولجرز اوپر جاتا ہے, نیچے آتا ہے, اپنی روٹین پوری کرتا ہے, پیٹرولنگ کرتا ہے, لڑنا پڑتا ہے کھل کے, اس برف میں بھی لڑتا ہے, اور پھر مثالیں قائم کرتا ہے. اگر عید قربان پہ, اور یہ ہم نے قربانی دینا, سیکریفائس دینا, اگر ہمارے دین میں, اسلام میں شامل نہ ہو, تو یہ سولجری کوئی آسان کام نہیں ہے, اور نہ کوئی اس کی تنخواہ لامحدود ہے, نہ کہ اس کے کوئی فیسلٹیز جان داؤ پہ لگانا جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا ملک کو بچاتے ہوئے. اور پھر آپ کے کولیگز کی شہادتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں جو بہادری سے فرنٹ لائن پہ, ان کے جنازے بھی اٹھانے پڑتے ہیں, ان کے استقامت بھی اٹھانے پڑتے ہیں. اندازہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کتنے کلوز ہوتے ہیں. اچھا, ہمارا بانڈ جو ہوتا ہے آپس میں, یونٹ کا, ہمارا آپس کا, نہ ہمیں فیملی یاد ہوتی ہے, نہ ہمیں بچے یاد ہوتے ہیں, نہ ہمیں دوست, وہی بہن ہے, وہی بھائی ہے. اور ایک اور چیز, ہماری ٹریڈیشن ہے پاکستان فوج کی کہ اس کے کمانڈرز اور اس کے افسر اپنے جوانوں کے ساتھ عید کرتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے گا کہ عید والے دن ایون آپ کا سپہ سالار, ہاں جی میں نے بالکل ایسی ہے کہ وہ بالکل ہر عید پہ جاتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. ہر بندہ ہارڈ شپ کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور یہ مثال ہم ہر جگہ, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نہ کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے, نہ ہمیں 2 نمبری ہوتی ہے, نہ ہم کسی کی خوشامد کر سکتے ہیں, نہ ہم ملک کی خاطر, ملک کی انٹرسٹ کی خاطر کسی بھی وقت جان دینے کو تیار. یہ تو ایک دوسرا اینگل تھا نا, اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہمارے ماشاء اللہ سولجر جو ہے ملک کی ایک جذبہ شہادت ہے, اس کو تو کوئی مطلب اس کا نیم البدل ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے سولجرز میں جذبہ شہادت ہے. مجھے یہ بتائیں کرنا صاحب, ایک یہ تو اینگل ہے, ایک دوسرا اینگل ہے آپ لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں, آپ لوگ ڈانس وغیرہ بھی کرتے ہیں, پارٹی, وہ بھی تھوڑا سا بتائیں نا ہمارے لوگوں کو. ہم نے ادھر آئسولیشن کو دور کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر بندہ فن سیکھا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی, اور فنکار کوئی سنگر ہوتا ہوگا, کوئی ڈانسر ہوتا ہوگا, فرسٹ کوالٹی کا فنکار ہوتا ہے. اچھا, ادھر ہم نے اپنے ورائٹی پروگرام کے نام سے کرتے ہیں شام میں, اور دوپہر کو تو ہم لوگ بڑا کھانا کہتے ہیں. بڑا کھانا گاؤں والوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, افسروں کا, جوانوں کا اکٹھا. اور ہم ایسے گل مل گئے ہوتے ہیں کہ کوئی افسری کچھ جو. اچھا, یہ بڑا کھانا ہوتا ہے کن کی طرف سے؟ بڑا کھانا جی 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 جی, کہ یہ کس چیز کے, انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے. کرنل صاحب کس چیز سے کرتے ہیں, پوئٹری کرتے ہیں, لیکن میں پہلے بڑا کھانا پوچھ رہی ہوں کن کی طرف سے؟ بڑا کھانا وہ یہ بڑا اوکیجنل اور بڑا یہ کہنا چاہیے ٹریڈیشنل ہے. ہاں جی, کہ ہم سارے افسر اور سارے جوان ادھر اکٹھے ہو کے, تو نہ صرف یہ کہ اپنے فیلنگ نماز کٹھے پڑھتے ہیں, اپنے علاقے کے لوگ بھی اس پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں, علاقے کے لوگ بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں جی, مگر ڈیپینڈنگ اپان کہ علاقے کس میں ہیں. سیاچن پہ تو کوئی ایسے ہے نہیں, اسی طرح کئی ایسے بارڈر ہیں جو بڑے ٹائٹ سیکورٹی, کچھ ایسے جو ہوتے ہیں کہ جہاں گاؤں نزدیک ہے تو وہ ضرور گاؤں والوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے, اور اللہ کے نام مسجد جب بھی مسجدیں بناتے ہیں اس میں انویریبلی لوکل بھی شامل ہوتے ہیں. اچھا, اپنی ایکسپرٹی بتائیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ظاہر سی بات ہے انجوائے تو سارے کرتے ہوں گے, آپ کی ایکسپرٹی کیا, آپ کیا کرتے تھے؟ جی میں رائٹ فرام دی بگننگ اکیڈمک سائڈ پہ بڑے اسٹرانگ, ہماری فیملی میں سب بچے اکیڈمک سائڈ پہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو جتنی بھی ہماری کتابیں یا باقی لٹریچر یہ ملٹری ٹریننگ کا حصہ ہوتا تھا, اگر ہم اسٹاف کالج میں بھی گئے ہوئے تھے تو وہ کتاب میں جو بریف بنا کے دیتے ہیں اس کو ہم پریسی کہتے ہیں, پریسی, کیونکہ انہوں نے اس کو بریفلی پریس کر کے اس کو کنسائز کر کے وہ مجھے ازبر ہوتی تھی, فرسٹ پیج سے لاسٹ پیج. اچھا, زبردست. اور کوئی نہیں, بے شک وہ 10 ہیں, 20 ہیں, 30 ہیں, اور پھر اس میں میری اپنی ریسرچ شامل ہوتی تھی. میں ملٹری ہسٹری کو, باقی دنیا کی ساری افواج کو, ان کی ٹیکٹکس, ان کی اسٹریٹجی, ان کو کمپیئر کرتا تھا, ٹیبل بناتا تھا, گراف بناتا تھا. تو میرے کورس میٹ آج بھی, کورس میٹ ہم 1965 میں فرسٹ وار کورس کہتے ہیں, اور اس کو سارے گریجویٹ تھے ہم, اور اچھے پڑھے لکھے سارے ٹیلنٹڈ تھے, تو ہم اب بھی اس کو لیڈنگ واریئر
اپنا ادارہ جو ہے لیڈنگ باری ہے. اچھا. وہ ہمارے فیملیز, ہمارے بچے وی ایسے باؤنڈیڈ ہیں اور یونائٹیڈ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن آپ نے بتایا نہیں ریسرچ میں کون سا تھا اس بک میں, ہاں ایگزیکٹلی بک کا آپ کی پارٹیسپیشن میرا انہوں نے سیف قریشی کی بجائے میرا انہوں نے نام رکھ دیا تو سیف قریشی. کورس میٹ مجھے میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز ہے. بالکل ایسے. تو ان کے لیے وہ انہوں نے 7 پریسیز کے کئی نظمیں, کئی اس کے ساتھ حجتیں, کئی اس کے ساتھ مزاح, تو وہ پوری کی پوری, تو وہ کورس میٹوں میں فوج میں اپنے کلوز کوارٹر میں آئی ایم نون ایز سیف. تو آپ کی کوئی ایسا, آپ کو میں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں, ذرا بڑے انٹرسٹنگ سی گفتگو چل رہی ہے کرنے صاحب کے ساتھ, کوئی ایسا آپ کا کورس میٹ ہو جائے یا جب آپ باقاعدہ پروفیشن میں جاتے ہیں تو آپ کا اس وقت کوئی آپ کا ایسا ساتھی جو آپ کے خیال میں, جیسے ڈاکٹر صاحب سنگر ہیں تو میں obviously بات ہے اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے پوچھوں گی, کوئی بہت اچھا سنگر ہو, کیونکہ میں نے بہت سارے آفیسرس کو سنگنگ کرتے سنا ہے, ان کی خوبصورت آواز اتنی ہوتی ہے کہ مطلب پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کوئی سنگر ایکچوئل میں سنگر گا رہا ہے یا کوئی فوجی افسر گنگنا رہا ہے, تو وہ کوئی آپ کو یاد ہو. میں عرض کرتا ہوں, ایک تو ہمارے ابھی بھی بریگیڈیئر شفقت اللہ چیمہ, اچھا, ویری گڈ رائٹر, ویری گڈ پوئٹ اینڈ نیشنل اسٹینڈنگ اور ریسرچر بھی, اینڈ از پارٹ آف مائی تھنک ٹینک نیشنل ڈیولپمنٹ فورم میں, ہی از ون آف دی فاؤنڈنگ ممبر, جبکہ اس میں ہمارے دوسرے لوگ بھی سارے, ہم نے این ڈی ایف میں ہم جی ٹاپ کے سلیکشن وہ سنگر ہے جی, سنگر کم ہے, سنگر پہ آتا ہوں, سنگر پہ آئے, وہ ہمارے کوکی ہم کہتے ہیں ان کو, جیسے میرا نام پہ اس کا نام ہم نے نک نیم کوکی رکھا ہوا ہے. نام ان کا ہے میجر نذیر اختر, نذیر اختر. اور جو والد تھے ان کے نذیر, وہ پری پارٹیشن ٹاپ کلاس پروڈیوسر تھے, مغل اعظم سمیت بہت ساری چیزیں ان کی, ان فیملی, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام. تو یہ ان کی فیملی سے ہے, اور ان کی والدہ بھی فن سے اور آرٹسٹ تھیں اور باقاعدہ فرسٹ ریٹ کی. کوکی از اے ویری گڈ سنگر. آگے اس کا بیٹا بھی وہ کمال کی, کوئی آپ ان کا کسی وقت کوکی کا ہے نا, کوکی یہ وہ آج تک آپ کو یاد ہے, آج تک ہم ہمارے کورس میں ہم نے جب بھی کوئی رونق لگانی ہوتی ہے تو وہ اے ٹو زیڈ ابھی بھی گیٹ ٹوگیدر پہ میوزک ان کی ذمہ داری, ہر ورائٹی شو ان کی ذمہ داری. ابھی ویسے تو وہ کارپیٹ بزنس کارپیٹ کا کرتے ہیں, چیئرمین گلوبل کارپیٹ ایسوسیشن آلسو, وہ بھی لیڈنگ ہے. یعنی کہ ناظرین کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں, جیسے کرنے صاحب اپنی یادیں شیئر کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو کہا جاتا تھا کیونکہ ایک انہوں نے سنگر بتایا کہ ان کے ساتھ ہوتے تھے, بہت اچھا گانا گنگناتے تھے, ایسے سب کی کچھ نہ کچھ یادیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, ڈاکٹر تو آپ ہیں ماشاء اللہ, آپ سنگر بھی ہیں, پیشنٹس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ گانے کے ساتھ کرتے ہیں یا باقاعدہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا یا یہ کھانا ہے, کہ علاج کیسے ہوتا ہے, یا بیک گراؤنڈ پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں, تھوڑا بتائیں. بالکل اسی طریقے سے بتایا تھا, تو کھانا پینا جیسا ہے ایز اے ڈاکٹر ہی بتایا جاتا ہے. اور اگر کہیں پہ آپ کو روح میں غذا کم نظر آ جائے تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے, تو پھر موسیقی روح کی غذا ہے اس کا بھی سجیسٹ کر دیتے ہیں. اگر گھر میں کوئی کھانا اچھا بنوانا ہو تو پھر گھر میں بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ کی پوائنٹ آپ نے بتایا ہے, یعنی کہ آپ اپنی بیگم کے لیے گنگناتے ہیں اور پھر اس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کھانا اچھا بنانا ہے. یہ کی پوائنٹ ہے آپ کا. جی بالکل, بہت سارے ایسے ٹک ٹاک ہیں جو میڈیا پہ تو نہیں ہے مگر میں نے بنائے ہیں اپنے. اگر وہ کسی دن وہ نہ سمجھیں اور آپ ان کے لیے گنگنائیں اور ان کو سمجھ نہ آئے تو پھر کھانا تو گیا. نہیں, سمجھ جاتی ہیں. اچھا, سمجھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹرسٹ ہے نا, آپ سمجھ جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ بنوانا چاہا عید کے حوالے سے؟ پہلے تو اپنے عید کے دن کی بتائیں کہ عید جب سٹارٹ ہوتی ہے, عید کے 3 دنوں میں ایک کچھ ہوتی ہے کہ ہر عید پہ یہ ڈشز اسپیشل ہے اور یہ پکنی ہے. عید سعید جو ہے نا, یہ تو ہے ہی خوشی کا نام ہے. وہ عید کوئی بھی 3 عیدیں بڑی ہیں ہماری پاکستان میں, وہ ہے ہی خوشی کا نام ہے. اچھا, جو عید الفطر ہے وہ بھی جیسا آپ کہہ رہے تھے وہ میٹھی عید ہے. میٹھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سوئیاں اور ایسی ڈشز ہیں کہ جو لوگ, ویسے میں تو اس عید پہ بھی سوئیاں بناتی ہوں. ہمارے گھر کل بنیں گی, پرسوں انشاءاللہ, یعنی ابھی پھر بنے گی دوبارہ. ویسے تو سوئیاں ایک ایسی سویٹ ڈش ہوتی ہے, اب جب چائے بنا لیں 5 کا ناشتہ ہے نا, بریک فاسٹ ہے وہ تو لائٹ سا. اچھا, اس کے ساتھ یہ ہے نمکین اس لیے ہے کہ گوشت کھادے ہوتے ہیں
कलेजी बनानी है, ये बड़ा कलेजी तो एक ऑब्वियस सी बात है, नाश्ता full कलेजी of के बगैर तो हो ही नहीं vitamin A, सकता। मैं बताता चलूं, ठीक है। जो लोग कलेजी नहीं खाते तो उनके लिए बड़ा ही जरूरी है कि वो अगर वैसे नहीं खाते साल के 11 माह, ठीक है। तो अभी ईद उल अजहा का मौका है, इसमें बकरे की या गाय की जो भी है कलेजी जरूर खाएं। अच्छा, वो ये भी बता दें कि खानी किस तरह से, ये लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। बनानी है वैसी, जैसे एक होता है बहुत ज्यादा हैवी मसालों के साथ बनती है, एक होती है लाइट सा हल्के ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ करें, उसमें से ब्लड बहुत होता है, ब्लड निकालें। ठीक। ठीक है, अगर बेहतर है कि उसमें थोड़ा सा उसको काट के हल्का सा पानी में थोड़ा सा सिरका डालें और कोई 2-4 मिनट डिप करें, उसके बाद अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लें, पानी निकल जाए। उसके बाद मसाले नहीं डालने, हरी मिर्च के अंदर थोड़े से घी के साथ, देसी घी के साथ, देसी घी तो मच बटर, कुकिंग ऑयल। अच्छा, देसी घी मैंने सुना है, आप मुझे ये बता सकते हैं कि हार्ट पेशेंट के लिए वो कहते हैं कि जम जाता है तो इसलिए वो ज्यादा। हार्ट पेशेंट देखें, अगर ऑयल कोई भी ले रहा है, चाहे वो 1 स्पून उसके अंदर डालते हैं हंडिया में, मगर कुकिंग ऑयल ना लें, वो उसकी जगह पर देसी घी डाल लें। अच्छा, देसी घी खतरनाक नहीं है, आप ये कह रहे हैं, और वो अंदर जाके जमता भी नहीं है, कतन भी नहीं, ऐसी मिथ बनी हुई है। अच्छा, देसी मिथ घी है, बहुत ठीक है। देसी घी अच्छा। हल्के से मसाला तो बनाना नहीं, हरी मिर्च के अंदर बनाएं, ठीक है। और ये इंतहाई नरिशमेंट भी है, इसके अंदर नरिशेबल है। ये तो आप साथ साथ लोगों को बता रहे हैं ना कि खाना किस तरह से। अब जरा ये बताएं कि तीनों दिनों में आपके घर में कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो कि लाजमी है हर ईद पे पकनी है, उसके बाद आप ऑप्शनल पे तो चले जाते हैं कि ये पकेगा या वो पकेगा? नमकीन गोश्त है। नमकीन गोश्त तो हर घर की मेरे ख्याल में आजकल इतनी खूबसूरत चॉइस हो गई है। अच्छा, सिर्फ एक टाइम ही करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बहुत सारे प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ये नहीं है कि ईद कुर्बान है तो 3 टाइम गोश्त ही खाना है, क्योंकि कुर्बानी की ऐसा ठीक है, एक टाइम रखें। अपनी कुर्बानी ना कर दें, ईद कुर्बान पे अपनी सेहत का कुर्बान ना कर दें, इसको डाइजेस्ट भी तो करना है। बिल्कुल ऐसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अपना है, गोश्त कहीं भागा नहीं जा रहा, तसल्ली से हौसले से खाएं। एक दिन हम उसमें बनता है, ये नमकीन गोश्त बनता है, फिर रोश बनता है। आपका फेवरेट इसमें कौन सा? रोश भी है, नमकीन गोश्त दोनों। रोश कौन सी डिश होती है? रोश ये केपीके की डिश है, इसमें गोश्त के पीसेस जरा बड़े बड़े हमें लगता है किसी दिन ईद पे छापा मारना पड़ेगा। हाँ, नाजरीन आपके साथ किसी दिन ईद पे मारेंगे, इनके डॉक्टर साहब के घर पे छापा, और रोश का है ना, अपने रोश खा के आएंगे। मैंने आज तक खाई नहीं है वैसे। अदरक लहसुन और वाइट उसका शोरबा होता है, और आलू थोड़ा सा बीच में डालते हैं। पानी आ रहा है क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। आप वाकई रोश खा लेंगे तो दोबारा कहेंगे कि बस रोश ही खाना चाहिए। जब नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे तो आप वो डिश साथ लेके आएंगे, हम साथ यहाँ पे खा भी रहे होंगे। कहना साहब, उम्मीद करती हूँ आपको तो भूख नहीं लगी होगी, और अगर नहीं लगी तो अब लग गई होगी डॉक्टर साहब के साथ साथ तज्जियों के साथ साथ जो ये बता रहे हैं कि बनाना कैसे और खाना कैसे और कितने मसालों में, साथ इसका जो जायका बता रहे हैं, लिटरली मैंने देखी भी नहीं, मैंने खाई भी नहीं है, मेरी कम इल्मी कह लीजिए, लेकिन मेरे मुंह में उसका जायका आ रहा है जिस तरह से ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अपना बताएं, मैं आज करूंगा। से मेरा क्वेश्चन पहले ले लें। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ईद पे, मतलब होता है ना कि ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो कि लाजमी है, जिसका तो कोई है ही नहीं ना कि ये नहीं पकेंगे, वो लाजमी पकनी होती हैं, वो कौन सी हैं? और ऑप्शनल जो डिमांड करके ख्वाहिश के साथ पकनी, वो कौन सी हैं? बिरयानी खास ये। अच्छा। हाँ जी, हमारे घर में हमारी लेडीज बिरयानी बहुत क्वालिटी की बनाती है। अच्छा, बल्कि हमारे बच्चे बाहर से आने हैं ना, तो हम वो पहले कह देते हैं फलां दिन नानों को कह दें, दादों को कह दें बिरयानी। अच्छा। बल्कि नानों दादों अभी भी बिरयानी बना के, जो बच्चियां शादी हो गई हैं या कहीं गई हुई हैं, दूर दूर तक उनकी डिमांड आती है और पहुंचती है घर से। इट मींस मुझे तो लगता है मुझे ईद तक दोनों मेहमानों के घर जाना पड़ेगा। एक से तो मैंने रोश खाना है, और कहने सब आपके घर से बिरयानी खानी है। मैं आज करना चाहूंगा अपने उन फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जी प्लीज। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे, जितने उधर ईद कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन। वो फ्रंट लाइन वाले जितने बैठे हुए हैं अपनी फैमिली छोड़, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई।
کوئی نوکری، کوئی دولت، کوئی لٹو، کوئی پھوٹو قطعی طور میں فوج میں نہیں. بالکل صحیح. لیکن آپ نے صرف مجھے بریانی کا بتایا، تینوں دن بریانی ہی پکتی ہیں؟ نہیں جی، بریانی کے علاوہ ہماری جو بڑے کھانے میں زبردست بنتی ہے. اچھا بڑے کھانے کا بھی میں نے پوچھنا ہے، بڑا کھانا بتا دیں اس میں ہوتا کیا کیا ہے. جی جی. یہ جو ہے اس کا گھر میں جو بات ہے، دوسری اسپیشل ڈش جو بناتے ہیں وہ دہی میں میٹ کو، دہی میں میٹ بناتے ہیں اور اس میں باقی مسالے لیڈیز نہیں ڈالتی. ویسے کریم کا سمجھ لیں، دہی کا، اس کا ذائقہ ہی اور وہ بڑی خاص کوالٹی بنتی ہے. اچھا، اس میں مسالے بالکل نہیں ڈالتے؟ بہت کم ڈالتے ہیں، کالی مرچ وغیرہ ڈالتے، اور اس میں وہ جو اس کا افیکٹ ہے نا جی، یورک ایسڈ یا دوسرا، وہ کافی کم ہو جاتا ہے پروبائیوٹک کی وجہ سے. یوگرٹ میں کیونکہ پروبائیوٹکس ہیں اور وہ بڑی اچھی ڈش بنتی ہے. اچھا، تو اس میں آپ کی میں فیوریٹ کون سی ہے؟ بھی کروں گا تمام لیڈیز کو کہ دہی والا، اور دہی میں پھر یہ دہی والا بھی بنتا ہے جی، پھر اس میں اور کئی کیٹیگری ہیں. لیڈیز دیکھ لیں، ہم نہ صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے عید پہ بنانا کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بنانا کس طرح سے ہے. ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ آپ کو باقاعدہ کھانے کی کچھ ڈشز بھی بتا رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب تو پورے مسالے بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بنانا ہے. اور کرنا صاحب نے بھی خیر پورے مسالے بنائے. کرنا صاحب کوکنگ آتی؟ مجھے لگتا ہے آپ کو کوکنگ آتی ہے. کم آتی ہے. ایکسپیریمنٹس کیسے؟ یہ ایکسپیریمنٹس ہیں یا آپ نے آبزرویشن ہے آپ کی؟ نہیں، آبزرویشن بھی ہے، مگر یہ کہ جب ہم فرنٹ لائن پہ تو ادھر تو ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں نہیں، یہ جو کچھ ڈش کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سوچیے کہ کئی ایسے ریموٹ ایریا میں، سیاچن گلیشیئر کی مثال بھی ہے، آپ کو ادھر کھانا جو ہے وہ پری کوکڈ ملتا ہے ڈبوں میں، جس کی ایکسپائری 1 سال ہوتی ہے. تو کئی مہینے بعد آپ کھول کے اس کو تو کسی طریقے سے یوز کر گرم کرتے ہیں تھوڑا بہت. تو یہ میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں، لائف از ویری چیلنجنگ. کسی پولیٹیشین کو، کسی بندے کو کوئی کمنٹ منہ سے نکالتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. اگر ملک کا دفاع ہوگا تو ملک بچے گا. بے شک. آج ایران جدھر کھڑا ہے وہ اپنے فوجیوں کی وجہ سے کھڑا ہے. بے شک وہ پاسدار انقلاب ہے یا ان کی باقی فوج ہے، دنیا کی سپر پاور کو اور دنیا کے سب سے بڑے بدماش ملک کو کٹھے شکست دینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں. ویری رائٹ. اور 1 دن 2 دن 10 دن کی وار نہیں ہے. آج یہ وار کو 90 دن ہو گئے ہیں، اور یہ تب ہی کھڑے ہیں کہ ان کو قربانی کا جذبہ ہے، اور ان کی تو ویسے بھی کربلا کا جذبہ ہے. ان کو تو دونوں جذبے ہیں. تو ادھر ہمارے ہاں بھی ہمارے لوگ بھی جو مثالیں قائم کرتے ہیں بہادری کی، اور جو پھر اس کی ایک اور چیز میں عرض کروں، جو ان کی فیملیز ہے پیچھے، شہداء کی فیملی، آپ دیکھیں کہ شہداء کی فیملی کو پاکستان فوج کس طریقے سے دھیان رکھتی ہے. بالکل صحیح، کوئی کمی نہیں ہم چھوڑتے. صحیح. گھر نہیں ہے تو گھر ملے گا ان کو ایجوکیشن ملے گی، ان کی امپلائمنٹ ملے گی، ان کو VIP اسٹیٹس ملے گا ہاسپٹلز میں، ان کو ہر چیز پروٹوکول. بالکل صحیح ہو گیا. اور ہم اپنے سولجر کے لیے دعا گو بھی ہیں کرنا صاحب کہ ہمارے سولجر کو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے. ناظرین، دل نہیں چاہ رہا لیکن ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے. بڑا خوبصورت لمحات ہوتے ہیں جب ہم آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی ہم آپ ہی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں ایک مسرت ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ہیں. آج کے دن کے موقع پر بھی ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے یہ بڑی خوبصورت سی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، چونکہ وقت کی بہت زیادہ قلت ہے، لیکن جاتے جاتے چونکہ آپ نے کہا کہ آپ ایک پختون ہیں تو میں پشتو گانا آپ سے ضرور سننا چاہوں گی. سندھی ہو، بلوچی نہیں، لیکن ایک خاص مجھے پشتو نہیں آتی ہے، لیکن میں سننا ضرور چاہوں گی. آپ کا شاید ایک پشتو سانگ بھی ہے، آپ جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو وہ سنوا دیں. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی، انہوں نے آج کی ٹرانسمیشن میں مجھے جوائن کیا. اور کرنل ریٹائرڈ صاحب قریشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. ناظرین، آپ کے لیے بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ لوگ اپنی فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اپنا اس طرح سے خیال رکھیے کہ جیسے آج کا دن ہے نا تو بھرپور طریقے سے جی لیں. کل کسی نے نہیں دیکھا. آج کی خوشی کو کل پہ مت ڈالیں. لوگ کہتے ہیں نا آج کا کام کل پہ مت ڈالیں. میں کہوں گی آج کی خوشی جینے کے لیے کل کا انتظار نہ کریں. کل کسی نے نہیں دیکھا کل آنا یا نہیں آنا. آج ہے، آج کے لمحات ہیں، جی لیں زندگی، خوش ہو کے جی لیں. اور اپنی خوشی صرف اپنے تک نہیں رکھیں، بانٹیں بھی.
جتنی بانٹیں گے خوشی اتنی سمیٹیں گے بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بشرط زندگی دوبارہ ملاقات رہے گی. اور ایک بار مرتبہ جاتے جاتے پھر سے بقرعید بہت بہت مبارک. اپنے بکروں کو خوبصورت ڈشز کے طور پہ ضرور کھائیں، لیکن ساتھ ساتھ حقدار تک اس کا حق بھی ضرور پہنچائیں.